بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 16 میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیتے ہیں. یعنی جو نادانستہ خطائیں وغیرہ ان سے ہوئی ہیں وہ ان کو یاد بھی نہیں، مثلا اللہ تعالیٰ ان سے نظر کرے گا، کریم ہے، اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں. یہ اہل جنت میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے، جو دنیا میں ان سے کیا جاتا تھا اسی سچے وعدے کے مطابق یہ لوگ جنت میں جائیں گے. اب دوسرا والدین کا نافرمان اور گویا خدا کا نافرمان. اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہو، یعنی میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں. اف یہ ہوتی ہے، اف عربی زبان میں کم ترین لفظ ہے. جیسا قرآن نے فرمایا وَلَا اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ. یہ اف کا مطلب کیا ہے کہ یہ کم ترین ہے، اس سے نیچے کچھ بھی نہیں. یہ بھی تم اف بھی نہیں کہہ سکتے. اف امی میں تھک گیا ہوں، اف ابو بابا میں تھک گیا ہوں، اف بھی نہیں کر سکتے. یعنی جب ہم اب اف کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی خدا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو عرض کر دوں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو، بعض بڑی اچھی سبق آموز ویڈیوز ہوتی ہیں، اس میں ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ یہ سامنے کیا ہے، تو وہ پتہ نہیں پرندہ تھا کہ وہ کہتا ہے پرندہ ہے. تھوڑی دیر بعد پھر وہ بوڑھا، بیٹا بالکل جوان ہے، اور وہ بوڑھا اسے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے پرندہ ہے، بتایا تو ہے. پھر وہ کہتا ہے تیسری دفعہ کیا ہے، تو کہتا ہے بتایا تو ہے پرندہ ہے. تو چوتھی دفعہ کہتا ہے کتنی دفعہ بتاؤں یہ پرندہ ہے. تو پھر وہ اپنی ڈائری اٹھا کے لاتا ہے اپنی، وہ باپ، اور اس اپنے بیٹے کے سامنے کھولتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ او جب تو چھوٹا تھا دیکھ، تو نے کوئی 30 بار مجھ سے پوچھا تھا، عدد میں غلطی ہو سکتی میرے بتانے میں، تو نے 30 بار، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میرے بچے نے 30 بار مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے، اور میں نے بڑے پیار سے 30 مرتبہ اس کو بتایا کہ یہ پرندہ ہے، اور مجھے یعنی کوئی اریٹیشن اس کے سوالوں سے نہیں ہوئی. اور آج میں نے تجھ سے 2-3 دفعہ پوچھا، تو کہتا ہے کہ میں تھک گیا اور فلان ہو گیا ہوں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. خدا کے قانون میں والدین کے احسانوں کا بدلہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. اس کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر احسان کیا جائے، اچھائی کی جائے زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی انہیں دعاؤں سے فراموش نہ کیا جائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہو، کیا تم دونوں مجھے ڈراتے ہو کہ میں پھر سے قبر سے نکالا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں. یہ جدید تعلیم پڑھ کر آیا، دہریہ ہو گیا کہ اتنے لوگ مر گئے. والدین سے بحث کر رہے ہیں، تم کہتے ہو دوبارہ زندہ ہو گئے. باپ کہتا ہے نیک کام کر لے بیٹا، فلان کا یہ کر لے. وہ زیادہ ہی پڑھ لکھ گیا، اب اس کو سمجھ نہیں آتی. کہتا ہے اتنی پہلے قومیں مر گئی، وہ جو کفار کی باتیں قرآن مجید آتا ہے، ان میں سے تو کوئی نہیں آیا، جبکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا. اور وہ دونوں، وہ بیچارے اپنی محبت میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اولاد سے کہتے ہیں تباہی ہو تیری، تو مان جا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. ہم تجھے کیا بتا رہے ہیں اور تو کیا باتیں کر رہا.
یہ ویلکا، ویل تیری تباہی ہو، یہ بھی گویا کہ شدت محبت میں تنگ آ کے جب بندہ کہتا ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں مان رہے، یہ نفرت والی ویل نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ مان جا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے یہ تو صرف پرانے لوگوں کی فرسودہ کہانی ہے، یہ جو تم سنا رہے ہو تو پرانے زمانے کے لوگ ہو، اور یہ جو باتیں یہ بھی گزشتہ لوگوں کی، ہم یہ ماڈرن زمانہ ہے، اب ان باتوں کا زمانہ گزر چکا ہے، یہ باتیں بھی دفنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر فیصلہ حتمی ہو چکا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ کہ یہ اہل جہنم ہے۔ فیصلہ حتمی ہو چکا جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے، یعنی جنہوں نے یہ حرکتیں کی یہ بھی ان کے ساتھ جو ان سے پہلے کر چکے، جو ان کے بارے میں فیصلہ قانون ہے اللہ کا، وہی ان کے بارے میں بھی قانون کا فیصلہ ہو چکا۔ بے شک یقیناً یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اور آیت نمبر 19 توجہ فرمائیے، یہ آخری آیات ہے آج کے لیے، 2 آیات اور ہیں، غور سے سنیے، گویا یہ خلاصہ ہے ساری باتوں کا، اللہ کی نصیحت اور فارمولا۔ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، یعنی اللہ کے پاس درجات ہیں، جنت میں بھی درجات ہیں، جہنم میں بھی وہ درجات ہیں، انہیں درکات کہتے ہیں، پستیاں، نیچے 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 نیچے، اور جو نیچے ہے وہ اور بدترین۔ ہر ایک کے لیے درجات ہے مما عملو، جو انہوں نے عمل کیا اس کی بنیاد پر، جس کا جیسا عمل ہے اس کا ویسا درجہ ہے۔ جنت میں بھی چھوٹے درجے بھی ہوں گے، بڑے درجے بھی ہوں گے، اور جہنم میں کم پستیاں اور زیادہ پستیاں بھی، لیکن یہ کس بنا پر؟ مما عملو، جو انہوں نے عمل کیے، اور تاکہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے ان کو، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی خدا کی باتیں نہیں مانی تھی، انہیں آگ کے سامنے لایا جائے گا، یعنی آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آگ ان کے بالکل سامنے ہوگی اور اس کو وہ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی گرمی کو محسوس کر رہے ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا تم نے اپنی نعمتوں کو دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیا، تم کیا کچھ کر سکتے تھے لیکن تم نے اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا، تمہیں ملی تھی ایسی چیزیں، تمہیں زندگی ملی تھی، عقل ملی تھی، مال و دولت خدا نے دیا تھا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، وہ سب تم نے برباد کر دیا، اور آج تم یہ سامنے جہنم میں پہنچ گئے۔ تم نے اللہ کی نصیحتیں نہیں سنی، تمہیں سنائی جاتی تھی، آیات تھی، فرامین تھے اللہ کے رسول کے، اہل بیت اطہار کے، اللہ کے نیک بندوں کے، تم نے نہیں، اور تم نے اس قانون کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ تو تمہیں دنیا میں نعمتیں ملی تھی، تم نے اپنی نعمتوں کو دنیاوی زندگی میں برباد کر دیا اور ان سے مزے لے چکے ہو، یعنی تم نے جو مزے لینے تھے وہ تم لے چکے ہو، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا اس لیے دی جائے گی کیونکہ تم زمین میں ناحق اکڑا کرتے تھے۔ اور یہاں اکڑنے سے مراد ویسے عام دوسروں کے سامنے اکڑنا وہ بھی ہے، اللہ کی آیات کے سامنے اکڑ جانا، اللہ کی آیات کو لفٹ نہ کرانا۔ قرآن نے اس کو تکبر کہا ہے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم فسق وبما کنتم تفسقون، اور کیونکہ تم فسق کیا کرتے۔ فسق بھی کیا ہے؟ خدا کی بنائی ہوئی حدود کو تجاوز کر جانا، ایکسیڈ کر جانا ان لیمٹس کو جو اللہ نے قرار دی ہیں، جو زمین میں تم فسق کیا کرتے تھے، یعنی بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار عالم بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد و آل محمد قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور ترویج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔